بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر نکلے اور شہدائے احد کے پر نماز پڑھی جیسے میت پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور قیامت کے دن تمہارے لیے میرے سامان بنوں گا۔ میں تم پر گواہی دوں گا اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے۔ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑھ کر ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ کرنے لگو۔ دوستو، یہ حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی 3596۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3596۔ اس کا مفہوم اگر آسان الفاظ میں بیان کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مدینے سے باہر نکلے اور شہدائے احد کے اوپر نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ایسے نماز پڑھی جیسے میت کے اوپر نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ممبر پر پھر تشریف لائے اور آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قیامت والے دن جب جو ہے نا کہ حوض کوثر جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا کہ میں آپ سے پہلے پہنچوں گا، اور قیامت والے دن یعنی کہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے وہاں پہلے پہنچیں گے، اور کیا ہوگا کہ قیامت والے دن میں تمہارے لیے میرے سامان بنوں گا اور تم پر گواہی دوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو ہے نا کہ میں آپ کے لیے جو ہے نا کیا کروں گا، رستہ دکھانے والا، صحیح رستہ دکھانے والا جو ہے نا بنوں گا، اور آپ کی مدد کروں گا وہاں پر، اور آپ کے لیے گواہی دوں گا، اور اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ ہے کہ میں جو ہے نا حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ جو روئے زمین کے خزانے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کنجیاں دی گئی ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا اور ان کو پتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بعد جو بات کی ہے وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قسم اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی جو ایمان ہے اس کی جو ہے نا اوپر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کہ شرک کرنے لگو گے۔ مجھے ڈر کس چیز کا ہے کہ آپ دنیا داری، میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑھ کر ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ کرنے لگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا داری میں آپ پڑھ کے، دنیا کی لالچ میں آپ پڑھ کے، جب دنیاوی زندگی کی لالچ میں آپ پڑھ کے تو ایک دوسرے سے کیا کرنے لگو، رشک و حسد نہ کرنے لگ پڑو۔ دوستو، آج کا جو جانے والا وقت ہے، جو جانے والا دور ہے، یہ سیم وہی چیز ہے۔ آج ہر بندے کی کوشش یہ ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے کہتا ہے یار اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی شہرت ہے، کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے نا کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں جو ہے نا کہ مکان بنا رہے ہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے۔ ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ یار یہ دنیاوی زندگی کیا ہے، یہ عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ باقی رہے گی تو صرف اور صرف کس کی؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ باقی رہے گی تو کیا چیز باقی رہے گی؟ کہ اللہ کے خزانوں میں جو کچھ آج ہم نے جمع کروایا ہے انشاءاللہ وہ باقی رہے گا۔ اللہ کے خزانوں میں آج وقت ہے کہ ہم اللہ کے خزانوں میں جمع کروائیں۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے نا ہم اپنی دنیا دھاری کی زندگی کو جو ہے نا کہ اس کو زیادہ فوکس کریں، دنیا دھاری کی جو ہے نا کہ ہم یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کے اوپر فوکس کر کے اس کی وجہ سے ہم کیا کریں، ایک دوسرے سے تو رشک نہ کرنے لگ پڑے۔ تو دوستو، اس چیز کے خاص طور پہ جو نا یہ حسد کرنا اور رشک کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس چیز کے اوپر جو ہے نا کہ خاص طور پر جو ہے نا کہ ہم نے سوچنا ہے کہ کیا جو ہے نا کہ ہماری زندگی اس طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث 3596 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جی اللہ کی قسم ہے مجھے اس بارے میں خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑھ کے ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ کرنے لگ پڑو۔
تو آج جو جہاں تک وہ وقت ہے، اس میں جو ہے نا کہ ہر شخص جو ہے نا ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، ایک دوسرے سے رشک کرتا ہے، جو ہے نا اس کو جو ہے نا کہ یہ لالچ ہوتی ہے کہ یار یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا۔ تو جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا کہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے نا، تو اللہ پاک سب سے پہلے دعا یہ کریں کہ اللہ پاک جس کو بھی عطا کرے، رزق حلال عطا کرے اور برکت والا اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ تو جو ہے نا اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے نا رزق حلال عطا فرمائے، برکت والی اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنی، اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے۔ اللہ پاک نے جو ہے اگر آپ کو وہ چیز نہیں دی ہے، تو آپ نے اس کے اوپر حسد نہیں کرنی، آپ نے الحمدللہ کہنا کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے، اللہ کی نعمتیں جو میرے پاس ہیں، ان کو اگر میں گننے لگ پڑوں تو شاید جو ہے نا کہ وہ ختم ہی نہ ہو۔ تو اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کے پاس جو چیز موجود ہے، آپ اس کے اوپر الحمدللہ پڑھیں کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنی ہے۔ جزاک اللہ جی، دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔